بھارت کی جانب سے مذموم عزائم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بھارت کے حمایت یافتہ فتنۃ الہندوستان کے خوارجیوں کی دہشت گردی کی بڑی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے اور خوارجی ایک اور سانحہ APS کرنا چاہتے تھے۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں کیڈٹ کالج پر خوارجیوں کا بزدلانہ حملہ کیا گیا جو کہ ناکام بنایا گیا۔ فورسز کی فوری کارروائی میں 2 خوارج جہنم واصل ہوئے۔ حملہ آوروں نے ناکامی پر بارود سے بھری گاڑی کیڈٹ کالج کے مرکزی دروازے سے ٹکرا دی، جس کے نتیجے میں مین گیٹ اور ملحقہ انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا۔ اور فورسز نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے اس اٹیک کو بالکل انٹرسیپٹ کیا اور اس کوشش کو ناکام بنایا۔ ISPR کا یہ کہنا ہے کہ فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا عزم استحکام ویژن کے تحت دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ اور اسی وجہ سے پھر ہم بات بھی کر لیتے ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تحقیقات میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب۔ تھینک یو سو مچ زاہد صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ زاہد صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں بر وقت ایکشن لیا گیا، لیکن جس طریقے کا یہ حملہ تھا اور جو خبریں آ رہی ہیں کہ APS کی طرح کا سانحہ کرنا چاہتے تھے، تو ہم نے تو بھرپور جواب دیا اور ہماری طرح سے الرٹ بھی ہیں، چوکنا بھی ہیں۔ دشمنوں کو کیا پیغام دیا گیا، آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو فار دا انوائٹ۔ ایک ان بیکمنگ بیہیویئر ہے جی ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز کا، جو کسی کی پراکسی کی وار لڑ رہے ہیں۔ اس حملے کا 2-3 مقاصد ہے جی۔ ایک تو وہ پاکستان کو بڑا کلیئر میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ول ہیو ٹو فائٹ اس، ہمارے ساتھ جب تک آپ جنگ نہیں کریں گے تب تک یہ آپ اپنا امن جو ہے نا وہ اچیو نہیں کر سکتے۔ یہ کمپیل کر رہے ہیں اور میسج یہ کر رہے ہیں کہ وی آر ریڈی ٹو فائٹ یو، کہ ہم لڑائی کے لیے تیار ہیں اور ہم کسی انسانیت کے کسی درجے سے بھی نیچے گر سکتے ہیں جو انہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ وہ اپنا جو پراکسی اسپانسر ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ وی ہیو نو سمپتھی فار دا پاکستانیز، نہ ہم سے امن کرنا چاہ رہے ہیں، نہ ہم ان سے لڑائی ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ ہمیں جتنا یوز کرنا چاہتے ہیں کریں، بس ہمارے جو اکنامکس ہے، جو ٹیررزم سے ریلیٹڈ اکنامکس ہے، اس کو آپ بھرپور طریقے سے اس کا جاری رکھیں جی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ابھی ہم نے اندازہ ہو رہا ہے کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں یا وہاں پہ جو کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے اس وار ریلیٹڈ اکانومی کے ساتھ، ان کی جو ایسوسیشن ہے، اس میں وہ ان کا سب سے بڑا دشمن میرے خیال میں امن ہے۔ اگر امن ہوگا تو ان کی یہ فرنچائزز، یہ ٹیررزم ریلیٹڈ فرنچائزز ختم ہو جائیں گی، یہ ان کے بزنسز ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کو میں ایک اب نارمل ایکٹ کہوں گا جو اس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور پاکستان کو میسج کنوے کیا ہے۔ دوسرا، پاکستان کو ڈیمورلائز کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی عوام اور خاص طور پہ جو فاٹا ایریاز ہیں، ایکس فاٹا ایریاز، جو خیبر کے ہمارے یہ ڈسٹرکٹس ہیں، جو نئے ڈسٹرکٹس بنے تھے جہاں پہ یہ سارے آپریشنز ہو رہے ہیں وزیرستان وغیرہ میں، وہاں کے لوگوں کا جو اسٹیٹ کے اندر فیتھ ہے اس کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں۔ کورژن اور انٹیمیڈیشن سے وہ ان کو ڈیمورلائز کر کے پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں ان کو جو سپورٹ حاصل ہونی چاہیے عوام سے، اس کو انڈرمائن کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر پاکستان کی فیوچر جنریشن کے اندر ایک خوف و راز پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو یہ وہ ہینیس عزائم ہے جس کو وہ پرسو کر رہے ہیں۔ بٹ آن دا کنٹریری، آن دا ادر سائڈ، پاکستان نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے۔ ورنہ دیکھیں نا، جب بھی ہماری ان سے بات چیت ہوتی تھی، ابھی انقرہ میں بھی، دوحہ میں بھی، پاکستان اپنے سٹانس پہ قائم رہا ہے۔ پاسٹ میں پاکستان کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کرتا رہا۔ اب ہمیں اس پہ کوئی شک نہیں رہا کہ تحریک طالبان افغانستان ہو، اس کے جو اندر سے گروپ مرضی ہو، چاہے وہ کندھاری گروپ ہو یا حقانیز گروپ ہو یا ایون ادر آرگنائزیشن IS KP، وہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہتی ہے، ان کے خوف سے کہ وہ دوسرے گروپ کے ساتھ نہ مل جائے۔ ایک انٹرا وار بھی چل رہی ہے، گروپس کی کشمکش بھی چل رہی ہے ٹو گین کنٹرول، اس کے نتیجے میں بھی یہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور آف کورس پاکستان نے اپنی جو ڈٹرمینیشن ہے وہ ظاہر کر دی ہے، پاکستان ول ٹیک دیم آؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں۔ انشاءاللہ۔ لیکن زاہد صاحب، کوئی مذہب آپ کو نہیں یہ سکھاتا کہ آپ نے معصوم بچوں کو شہید کرنا ہے، کوئی کلچر، کوئی تعلیم آپ کو یہ نہیں سکھاتا کہ آپ نے نہتے شہریوں کو نشانہ بنانا ہے۔ وانا کیڈٹ کالج پر یہ جو خودکش حملے، ناکام خودکش حملہ تھا، اس کی کڑیاں افغانستان سے ملتی ہیں جا کے، اور یہ وہی افغان طالبان رجیم ہے جو انہی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی سے انکار کرتی رہی، تمام جتنے بھی ادوار ہوئے مذاکرات کے، اس میں انکار کرتی رہی۔ تو
اس کا تو مطلب پھر یہی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ افغان طالبان رجیم کو انسٹیبلٹی سوٹ کرتی ہے اور دے فیڈ آن خطے کی انسٹیبلٹی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. یہ تو پھر مرسنریز ہیں اور پھر وہی بات ہے کہ ہائرڈ گنز ہیں. دیکھیے افغانستان طالبان جو ہے وہ اپنا افغانستان کے ایجنڈے پہ تو کام نہیں کر رہے. وہ افغانستان کی ترقی کے لیے، افغانستان کی سٹیبلٹی کے لیے، افغانستان کی عوام بے معنی ہے ان کے لیے. پھر آپ نے مذہب کی پہلے بات کی ہے. مذہب کچھ صرف شریعت کے طور پر یوز کیا گیا ہے اور یہ ہوتا رہا ہے، پاسٹ میں بھی ہوتا رہا، اور اب موجودہ دور میں تو ایکسٹریمسٹ جو ہے وہ مذہب کو یوز کرتے ہیں اور اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو حاصل کرتے ہیں. ہندوتوا کو دیکھ لیجئے، وہ مذہب کی ایکسپلائٹیشن ہے اور پولیٹیکل آبجیکٹیوز اچیو کرتے ہیں. صہیونیت کو دیکھ لیجئے، یہاں پہ انہوں نے اسلام کا چہرہ مسخ کیا ہے جی، اسلام کو یوز کیا فار دا ریڈیکلائزیشن اینڈ ریکروٹمنٹ، اور اس کو ایک پاپولر نعرہ بنا کر عوام کو بے وقوف بنایا گیا. ہم نے سوات میں بھی اس کی اپلیکیشن دیکھی، افغانستان پورے میں دیکھ. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ ریلیجن. یہ اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں. اٹ از آل ایسوسیٹڈ ود دی ٹیررسٹ اکانومی، یہ جو ٹیررزم کی اکانومی ہے اور اپنے پاور میں رہنے کی. یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم اگر یہ طریقہ کار یا دس وے آف لائف سے دور ہو جائیں گے، انسانیت کی طرف جائیں گے، امن کی طرف جائیں گے. دیٹس وائی میں کہتا ہوں کہ افغانستان میں ایک جو تحریک طالبان ہے، اب ان کا یہی ایک اسلوب اور اصول نظر آ رہا ہے کہ ان کا بگیسٹ اینیمی از دا پیس. تو یہ اسلام کو یوز کر رہے ہیں. اٹ از نتھنگ ٹو ڈو ود دا ریلیجن. یہ ٹیررزم ایکٹس ہیں اور اسی پیرائے میں اس کو لے کر اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے. بالکل. تھینک یو سو مچ. ظاہر محمود صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور اس میں بھارت اور ہندوستان اور افغانستان کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. وہ ہر نئے دن کے ساتھ روز ہمیں ایک نئی ہمارے سامنے انکشاف لے کر آتا ہے، جو کہ ہم نے اس میں بھی دیکھا.